بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر پڑھ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نہ تہذیب، نہ تمیز، نہ احترام، کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی نے 30 اکتوبر 2011 کو جو اپنی ایک جاتے نو کک لبی نا، ایک کک تو وہ دوسری ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اے والی کک ایڑی لبی سے نا باقاعدہ وڈے بوٹاں دے نال کک سی، اور اس کک کے نتیجے میں عمران خان کی گڈی چڑھی پائن بلے دی واہ تے، اور کسی لے تھلے آئی جاندی، کسی لے اوتے چلی جاندی۔ آج کل تھوڑی زیادہ چڑھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور اس حکومت کی نالائکی ہے، نا اہلی ہے، یا یوں سمجھ لو کہ اپنی پئی ہے حکومت۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس حکومت میں جو کہ شہباز شریف صاحب کے زیر انتظام اس وقت چل رہی ہے، یہ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں محسن نقوی صاحب، نہ تو ان کا ٹرنیور کسی کھاتے میں آئے گا، نہ ہی انہاں دے اچھی یا بری کارکردگی کے نتیجے میں اس حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا۔ ویسے بری کارکردگی سے مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، وہ اس لیے کہ جتنی مہنگائی ہو رہی ہے، مثلا برائلر کا ریٹ ہے یار، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ چڑھی جا رہا ہے۔ مثلا یہ جو ہے گھی کی پرائسز ہیں، مثلا آٹے کی پرائس ہے، مثلا یہاں پہ شارٹیجز ہیں، مثلا سبزی دا ریٹ ہے، آلو دا ریٹ ہی کتنے پاسے کھلو نہیں رہا، یا سبزی پھلوں کے ریٹ ہیں۔ تو یہ سارے معاملات کس نے دیکھنے ہیں؟ یہ انہی نے دیکھنے ہیں نا جو اس وقت جن کے نیچے اس وقت ڈی سی ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان نے اتنا زبردست پروپیگنڈا کیا ہے کہ محسن نقوی اور نواز شریف کے درمیان جو ہے نا بال برابر بھی فرق نہیں چھوڑا، اور ثابت کرنے کی کوشش کرتی، بلکہ انہیں ثابت کیتا کھلوتا سوشل میڈیا کے اوپر کہ محسن نقوی زرداری کا بھی بال کا ہے اور نواز شریف کا بھی بال کا ہے، تو یہ ان کے کہنے پہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ لہذا جتنی مہنگائی ہو رہی ہے ساری وہ دے کہنے تے ہو رہی ہے، اور ایکچولی ذمہ دار ہے نواز شریف اور آصف زرداری۔ لہذا بھائی سارا کھاتا جڑا نا جا کے انہاں دونوں دے سر تے پے رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ لاہور میں ایک بہت پرانا سکول ہے، یہ ساندہ روڈ کے اوپر ہے، اور میں نام بھول گیا اس کا، کافی پرانا سکول ہے، اور اس کے اوپر اس کی بہت ساری جگہ ہے۔ اتنے قبضے ہونے شروع ہو گئے، لوگاں دکانیں بنانی شروع کرتی ہیں، اور کوئی تکڑ نو تیار نہیں اس پاسے، کوئی متعلقہ بندہ ہی نہیں ہے کہ جس کو جا کے کہا جا سکے کہ یار ہے دیکھو ذرا دھیان کرو۔ وہ ڈی سی صاحب ہیں، وہ اپنے دفتر ٹائم تے نہیں بیٹھتی ہیں۔ مجھ سے لوگوں نے رابطہ کیا، میں کن دساں، لہٰذا میں بھاجی اتنے دس سکنا۔ اگر کوئی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہے تو وہ رابطہ کر لے، کچھ تفصیلات ہیں وہ بتا دوں گا۔ میں ایکچولی بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ علامہ اقبال کی مثالیں دیا کرتے تھے عمران احمد خان نیازی صاحب، ان کے شہین کی مثالیں دیتے تھے۔ اچھا، پاکستان دے ہر پولیٹیشن نے علامہ اقبال ویچیا پائیں، چاہے وہ علامہ اقبال کے نظریات کے خلاف ہو، چاہے وہ علامہ اقبال کے نظریات کے ساتھ ہو، ویچیا ہر کسی نے، شیر بڑے اعلیٰ نہ پائیں دے۔ اچھا، اب وہ علامہ اقبال کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کے جو پوتے ولید اقبال صاحب، وہ سر آگے تحریک انصاف کے اندر، ان کی والدہ جو ناصرت جوید اقبال صاحبہ سابق جسٹس ہیں، وہ بھی جناب بڑے پتر تھے، مگر تحریک انصاف میں آ گئیں، اور نتیجہ یہ نکلا ہے۔ تحریک انصاف والے بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال دی فیملی بھی عمران خان دے نال ہے۔ اچھا، اب اس فیملی کے اندر سے عمران خان کی جو بستی ہوئی ہے نا سر، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ وائس ڈاٹ پی کے ایک چینل ہے، اس چینل کے اوپر انٹرویو دیا ناصرہ جوید صاحبہ نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کی ضمانت نہیں کرواؤں گی، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے گیا ہے، فری ول سے گیا ہے۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ یہ حرکت مت کرو، کیونکہ یہ حرکت جو ہے وہ گاندھی صاحب نے کی تھی، وہ لیڈر تھے، اور وہ سب سے پہلے خود انہوں نے گرفتاری دی تھی۔ تمہارا لیڈر کیسا ہے؟ خود گھر بیٹھا ہوا ہے، خود ضمانتیں لے رہا ہے ہر کیس کے اندر، اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جا کے جناب آپ اتنے جیل بھر دیو۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اس لیے میں تو اس بات کے حق میں نہیں تھی۔ اب وہ اپنی مرضی سے گیا تھے پکتے۔ پھر انہوں نے وہ واقعہ سنایا جس میں شاہ محمود قریشی کا بیٹا زین قریشی جو ہے وہ گیا لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہرام سرور صاحب کی عدالت میں، اور وہاں پر جسٹس شہرام سرور صاحب نے وکیل سے پوچھا کہ جناب کی مانگ دے ہو، کی لہن آئے ہو، اور کہ ساڑھے بندے پھاڑ لے، کیوں پکڑے؟ جیل بھرو تحریک کے لیے وہ باہر نکلے تھے، انہوں نے پھاڑ لے۔ تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہو گیا نا، جو آپ چاہ رہے تھے ہو گئے۔ زین قریشی نے کہا جی مجھے میرے والد سے نہیں ملنا دیا جاتا۔ انہوں نے کہا دفعہ 144 لگی، مال روڈ تے جا، گرفتار بھی ہو جائے گا اور پیورا ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو اب یہ عالم ہے عمران خان کی جیل بھرو تحریک کا۔ آج بھی عمران احمد خان نیازی صاحب خود ضمانتیں کرانے پہنچ گئے۔ دیکھیں سر، منافقت ہے، دو نمبری ہے، فراڈ ہے، چیٹنگ ہے، جو آپ کو اس طرح کا لفظ ملتا ہے نا،
وہ آپ اس وقت عمران خان کے اوپر تھوپ دیں، سب جائز ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے جائز ہو جائے گا کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ خود ضمانتیں کرانے چلے گئے ہیں، لوگوں نے کہہ رہے ہیں ضمانت نہیں کرانی، جیل بھرنی ہے، تو بھائیں تسی ضمانت نہ کراؤ، عدالت نے بلایا، آپ نہ جائیں، بیٹھے رہو، ضمانت خارج ہو جائے گی، جناب آگے تانوں تو گرفتار کر لیں گے، موومنٹ تہاڈی نوں کک لب جائے گی، پھر ایک دفعہ پھر جناب دی بڑی ججے کار ہو جائے گی۔ خود کیوں ضمانتیں کروا رہے ہیں؟ کیوں پہنچے آپ اسلام آباد؟ اور اسلام آباد جا کے 2 عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، 4 جگہ پہ ان کی تھی اپنا پیشی، 2 میں پیش ہوئے ہیں۔ لاہور سے جب یہ نکلے نا سر صبح، تو جو وہاں پہ پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی سکھتا سا لیتا ہے، جو کارپوریشن والا عملہ سی وہ پہنچ گیا، انہوں نے صفائی شروع کی تھی، وہاں پر سے جو پولیس نے بیریئر شیئر لگائے ہوئے تھے، رکاوٹیں تھیں، وہ اٹھائی گئیں، اور اس کے بعد جناب میاں اسلم اقبال صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا، اور وہ ٹویٹ میں انہوں نے کوئی 2 منٹ کا ٹویٹ تھا وہ لگایا ہوا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بڑی غلط بات ہے، یہ محسن نقوی کہنے کے اوپر یہ رائمنٹ سے احکامات لے رہے ہیں، یہ جاتی عمرے سے احکامات لے رہے ہیں، اس طرح کی گلاں کر کے مقصد صرف ہے کہ بھائی اتنے واپس رہن دیو، خان صاحب نے واپس آنا ہے تو شیوا نہ چکو، تو بھائی نے خان صاحب آن واپس، ان کا گھر ہے، آئیں اور آ کے پھر بیٹھ دیں، جدو آن گے تو پھر ہے بیچارے جڑے کیا کہتے ہیں ریاستی ملازم ہیں، یہ پھر آ کے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش ہو جائیں گے، آپ کے میرے خرچے کے اوپر جو ہے عمران خان کو سیکیورٹی مہیا ہو جائے گی۔ سر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، او بھائی اندر بہ گئے، ساڈے بچیاں دے مستقبل نہ کھیڈی جا رہے ہیں، مسلسل معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، پاکستان کی کوئی حالات ہی نہیں رہ گئے، اندروں بھی حمایتاں نے، باہروں بھی حمایتاں نے، یہ سارے جڑے رل مل کے کرنا کی چاہ رہے ہیں پاکستان دے نال۔ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ لوگ جو عمران خان کو ترلے ڈال کے ضمانتیں دے رہے ہیں، اور جو لوگ عمران خان کی ہر بات پر آمین کیے جا رہے ہیں، جو اس بات کو مد نظر نہیں رکھ رہے کہ جناب اس کی بدنیتی کی وجہ سے پاکستان کے بحران کا شکار ہو گیا ہے، اس کی حرکتوں نے پاکستان کو ایک بڑے کولیپس کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ اس بات کا خیال نہیں رکھ رہے۔ پتہ نہیں پنکی پیرنی دے جڑے وہ اپنا کوئی جنات یا کوئی علم یا کوئی جو کالا یا چٹا جادو یا ہرا پیلا نیلا جڑا بھی جادو، وہ مریم نواز شریف نے کہا تھا نا کہ وہاں پہ کوئی جادو ٹونے ہوتے ہیں، تو اس لیے کہہ رہا ہوں، تو وہ میرا خیال انہاں لوگوں نے چل گیا۔ اللہ کا شکر ہے ساڑھے کر کے نہیں جا پڑیا، ویسے آپس کی گل ہے۔ ویسے عمران خان کے حوالے سے تو میں شروع سے بہت زیادہ کلیئر ہوں کہ وہ ایک سیلف سینٹرڈ آدمی ہے، مجھے تو خیر کبھی بھی اس میں نہ کوئی لیڈرشپ نظر آئی ہے، نہ میں نے کوئی ایڈا کوئی بڑا بولر لگا ہے اپنے ٹائم کا۔ مجھے پتہ تھا کپل دیو اس سے بہت بڑا بولر ہے، میں کپل دیو کا اس لیے دیتا ہوں بار بار حوالہ کہ وہ بالکل ساڑھے نال دے پاسے واسطہ نا، اس پنجاب دا نا، ایس کر کے میں حوالہ دیتا ہوں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج پہنچے ہیں ادھر اسلام آباد، اور بڑے بلامیاں تو بعد گئے نے پائن۔ اچھا، اب اسلام آباد سے 2 ان کیسوں میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن عمران احمد خان نیز صاحب وہاں پر پہنچے ہیں، اور سر وہاں پر جس کمپلیکس پہ گئے ہیں وہاں اتھوں دا بوا سلامت کوئی نہیں بچیا، وہاں پر جو عدالت تھی اس عدالت کے دروازے ٹوٹ گئے، جو کمپلیکس کا انٹر ہونے والا دروازہ تھا لوہے دا ہوندا پائن وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اچھا، پھر جناب وہاں پر CCTV فوٹیج لگی ہوئی تھی کے لیے جو کیمرے لگے ہوتے ہیں وہ بھی پائن انہوں نے توڑتے، کو 1000 1200 1500 قریب لوگ ہوں گے۔ اب جو ٹی وی کیمراز ہیں وہ چونکہ بڑی ہی کلوز اس کو دکھا رہے ہیں، لانگ رینج نہیں دکھا رہے، کلوز دکھا رہے ہیں، لہذا لگتا ہے ایسے ہے جیسے جناب پورے اسلام آباد دی سڑکیں جڑی ہیں نا وہ جوڈیشل کمپلیکس میں جا رہی ہیں، اور سارا اسلام آباد عمران دے مگر آ گیا۔ اگر آپ اس کا کیا کہتے ہیں لانگ ویو لیں، ایک دفعہ ہلکی سی جھلک دکھان دی کوشش کی ہے جیو نے، پھر اندر کیمرہ مینوں کتے خیال آ گیا کہ اے نہ ہوئے کہ میں نوکریوں نکل جانا پوے، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جیو کے اندر ہی بہت سارے ایسے لوگ آپریشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں دل دے وچ عمران خان بولتا ہے، ٹھیک ہے، تو نوکری وہ کر رہے ہیں میر شکیل دی تے دل چ انہوں نے عمران خان، چلے ٹھیک ہے وہ ان کا حق ہے، لیکن پروفیشنلزم دکھانا چاہیے۔ میں ایکچولی بات ہی کرنا چاہتا ہوں کہ 500 بندے کو 50,000 بندہ نہ دکھائیں، بس میں اتنی میری ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ اس کو اب ڈرون کے ذریعے تھوڑا فضا جی ڈرون لے کے جاؤ تے تھوڑی جی نظر مارو تو پتہ لگ جائے گا جناب کیمرہ کو آگے بندے کنے کسن، 1000 نہیں تو 1500 بندہ ہوگا عمران خان کے ساتھ تھا۔ ترلے منتاں واسطے اور اپیلیں کرنے کے بعد اتنے لوگ آگے، کوئی بات نہیں، اتنے لوگ آ جاتے ہیں، میں عمران خان کی اتنے لوگ اکٹھے کرنے پر معترض نہیں ہوں، مگر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ حملہ آور ہوئے ہیں،
اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اوپر جو کیس تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، وہ یہ کیس تھا کہ جناب انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کروایا، ٹھیک ہے، ایپ پائیوس کی ایسی پیش ہوا تو پھر حملہ کرتا جا کے۔ اب ایک بینکنگ کوڈ کا کیس تھا، اس میں جج تھیں رکشندہ صاحبہ، انہوں نے جناب 20 منٹ کے لیے سماعت ملتوی کی، تمام دلائل سننے کے بعد اس کے بعد ضمانت دے دی۔ جب عدالت کے اندر بندے کھلو کے نعرے مار رہے ہوں گے عمران خان کے، عدالت کے باہر نعرے مار رہے ہوں گے، وہ عملہ غائب ہو گیا گا، پولیس کے نظر نہیں آ رہی ہوگی، اور جسٹس رکشندہ صاحبہ یا جج رکشندہ صاحبہ جو ہے وہ بھی انسان ہی، انہوں نے گھر جانا نا اتوں نکل کے۔ جو پہلے پی ٹی ایک سول جج کے ساتھ کر چکی ہے، جو عمران خان ایک سول جج کے ساتھ کر چکا ہے، وہ خاتون تھی، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ نے بلا کے جی عمران خان کو کیا کہ اللہ کا نا ہی معافی مانگا اسی طرح معاف کرنے بیٹھے ہیں اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں معافی پھر نہیں مانگی پر انہوں نے پھر بھی معاف کرتا۔ تو اس کے بعد کون سی جج ہوگی یا کون سا جج ہوگا اس لیول کا جو پائن اتنے رش کے سامنے کھڑا ہو جائے گا؟ وہ مطلب ہے کہ ان کو سیکیورٹی کس نے پرووائڈ کرنی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کرنی، ان کو سیکیورٹی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کی وزارت داخلہ نے کرنی ہے۔ تو وزارت داخلہ انڈر ہے جناب رانا ثناء اللہ کے، اور رانا ثناء انڈر ہے جناب مریم نواز کے، اور مریم نواز دورے پہ ہے ادھر ساہیوال میں، تو رانا ثناء نال بیٹھا جائے، ٹھیک ہے، نہیں یقین تے ویکھ لو، اسلام آباد اللہ کے والے یا عمران خان جو جانے کردہ پھرے، ہلاکو خان کی طرح حملہ آور ہو، یا وہ یہ سمجھے کہ جناب یہ عدلیہ نہیں ہے سومناتھ کے مندر اور اپنے آپ کو محبوب غزنی نہیں سمجھ کے حملہ آور ہوتا رہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر مریم اورنگزیب آگے کہتی ہیں کہ جناب یہ کیا کر رہا ہے، یہ ہر دفعہ حملہ آور ہوتا ہے۔ بی بی تیری حکومت ہے، آپ کی حکومت ہے، اگر وہاں پر یہ بدامنی ہوئی ہے تو ذمہ دار آپ ہیں، اس لیے کہ وہ کتنے آئی جی پنجاب کس کے انڈر ہے؟ چلے لاہور میں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جناب یہاں پر تو آپ کی حکومت نہیں ہے، اور بات ٹھیک ہے، یہاں پر تو نگران گورنمنٹ ہے، تو اوتھے کی دی یہ آئی جی اسلام آباد کس کے انڈر ہے؟ یہ ڈی سی کمشنر اسلام آباد کے کس انڈر میں؟ یہ ایف سی اور رینجرز کس کے انڈر ہیں؟ جس وقت میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ چلا کرتا تھا اس وقت ان کے کارکنان آیا کرتے تھے، کوئی شبے کی بات نہیں۔ سر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رینجرز اتنے موقع پہ موجود ہوتی تھی، ایف سی موقع پر موجود ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ تھے، اور رینجر والے کہہ رہے ہیں میں کہ جانا ہے، تو رینجر والوں نہیں جان دے رہا، وہ کہتا جی میرے صاحب تو پوچھو۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ مناظر ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، ٹی وی سکرینز پر چلے ہوئے، کہ وزیر داخلہ جو ڈی جی رینجر کا یعنی باس ہے، اس کو وہاں پر کھڑا سپاہی اندر نہیں جان دے رہے، کہتا جی میرے باس نے پوچھو۔ تو احسن اقبال کہہ رہا ہے وہ میں باس ہاں، وہ کہتا نہیں بھائی پرے ہویا چل اگے ایتھے رکھ لو اگے ہو۔ یہ حالت ہم نے دیکھی ہوئی ہے، اور رینجر کتنے پائے نا، ہوں کون ہے باس ہونا تھا؟ وہ کیوں نہیں بلائی؟ ایف سی کیوں نہیں بلائی؟ کیوں آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ساری کی ساری چھٹی رہے گی؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان آئے گا تو 1500 بندہ نال لے آئے گا؟ کیوں عدلیہ کی توقیر جو ہے وہ نہیں کروائی گئی؟ کیوں اس کے بے توقیری اور بدتمیزی اور احترام جو ہے وہ وہاں پر نہیں کروایا گیا؟ حضور یہ ذرا مجھے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں ٹیکس پیئر ہوں بھائی اس ملک کا، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے، یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں جو بیٹھ کر عمران خان پر طنز کر رہی تھیں، اور ظاہر ہے ان کا کام ہے وہ کرنا چاہیے ان کو، لیکن بھائی نے یہ بھی تو سونا باجی جی کہ تہاڈے پاسے جڑا معاملہ ہے وہ کتنے کھلوتا ہے؟ وہ اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ ڈونگ پھیر لو نا، میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ عمران خان کو شدید خطرہ ہے، رپورٹس موجود ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، خود عمران خان کہتے ہیں خطرہ ہے، تو جب خطرہ ہے تو بھائی نے 1500 بندے لے کے نال کل ہی ٹر رہے تم، کیا گارنٹی کہ ان میں سے کوئی ایک ایسا بندہ نہیں شامل ہو جائے گا جڑا وہ جو آپ کہتے ہیں کوئی خدا نہ خواستہ ویسا واقعہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کیوں آپ اپنے آپ کو یعنی کیا کہتے ہیں نیکڈ کر رہے ہیں سب کے سامنے، ننگے ہو کے سامنے آ رہے ہو کہ اللہ میں کھلوتا جائے، پھر تو لوگوں آسان ٹارگٹ نہ دیں آپ، ٹھیک ہے؟ باقی زندگی بہت تو رب کے ہاتھ میں، سیکیورٹی تو صرف اس لیے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ تالا چور لئی نہیں ہوتا، شریف آدمی لئی ہوتا، کہ شریف آدمی تو دل نہ کہتے خراب ہو جائے، ایویں للچار نہ جائے۔ تو عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس لیے نہیں ہے
کہ وہ زندگی کی ضمانت اور رب تعالیٰ کو پتہ ہے زندگی کتنی کس کی ہے، وہ تو کوئی نہیں جان سکتا انسان، لیکن سیکیورٹی بحال فراہم کرنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے اپنی لیتی ہے اور سنگی دے انگوٹھے دے لیتی ہے، لیکن جس طرح وہ گئے ہیں اس طرح وہ مطلب ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ رسک بن گیا اس کی. میں سمجھتا یہ ہوں عمران خان کی اپنی زندگی رسک پر آ گئی، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ عمران خان کو سیکیورٹی پراپر پرووائڈ کریں جب اس طرح سے پہنچیں، اور اے بندے روکو ایڈے راشد سیکیورٹی نہیں ہو سکتی پائیں. ٹھیک ہے، آج تک میاں نواز شریف کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے جناب اسلام آباد کی وہ جو سپریم کورٹ ہے اس پر حملہ کیا تھا، جس سے سجاد علی شاہ والے کیس کے والے سے، ٹھیک ہے، کیا بھی تھا جناب. نہیں مننا کسی نے نہ منو. میں نے آج سنا عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب وہ حملہ نہیں ہوا تھا، صرف ایک بندہ آیا تھا اور سجاد علی شاہ اٹھ کے اندر چلے گئے تھے اور پھر جناب لوگوں نے رولا ڈال دیا، باہر کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہوگا، ایسے ہی ہوگا جناب. لیکن جو کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر لوگوں نے نعرے بازیاں کیتیاں سن، سجاد علی شاہ کے خلاف نعرے لگے تھے، اس بات کے ہم چشمدید گواہ ہیں ضرور. ٹھیک ہے، جیڑی گل سچ ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن وہ تو سپریم کورٹ کے ہاتھے میں لگے سن، ایتھے تے عدالت دے وچے لگے نے پائے نا. یہاں پر تو عدالت کے دروازے اکھاڑ دیے پکڑ کے، وہ سی سی ٹی وی کیمرے پٹتے سارے. ایک دفعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ لاہور ہائی کورٹ میں آئی تھیں اور یہاں پر جیلوں کا بہت رش تھا. یہ تو عمران خان پیلا پولا کر کے ادھر ادھر ترلے ترلے پا کے وہ بندے آئے نا، وہ تو ایک خبر صرف چھپی سی کہ بے نظیر جو ہیں وہ آج پیش ہوں گی. جنگ اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر آ گئی تھی فرنٹ پیج کے اوپر. اس کے بعد جب بے نظیر آئیں تو پھر پورا مال روڈ جو ہے نا وہ جیم تھا اور جیلوں نے ہائی کورٹ دے بوئے پٹ مارے سن. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود جیلوں کو منع کر دیا کہ کوئی نہیں آئے گا، عدلیہ قابل احترام ہے. عمران خان میں یہ ہمت ہے وہ کہے، حالانکہ بے نظیر نو کدی اتو انصاف نہیں لبا. آج بھی بے نظیر کی لاش جو ہے وہ انصاف مانگ رہی ہے. ان عدالتوں سے اس کو انصاف نہیں ملا. اس کے قاتل جو ہیں وہ ابھی تک انہوں نے لبے نہیں. یہ جڑے پھڑے سن انہوں نے قاتل قرار نہیں دیتا یا بری کر دیے ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے باپ کی لاش کو آج تک انصاف نہیں ملا، آج تک اس کے بھائی کی لاش کو انصاف نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود بے نظیر نے کہا کہ نہیں عدلیہ قابل احترام ہے. میں ایکچولی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان دے تو پائے نا عدالتہ ترلے پا کے انصاف دے رہی ہیں، وہ دی مرضی دا، وہ پھر احترام نہیں کرتا یار. تو اسی صورتحال میں تو پھر یہی بات بنتی ہے نا جو میں نے شروع میں کی تھی کہ نہ تہذیب نہ تمیز نہ احترام، کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا. یہ والی صورتحال ہے. اب اس صورتحال میں کب تک آپ اس ملک کے سسٹم کو چلا لیں گے؟ یہ جو اس وقت انتظام و اسرام میں بڑی شد و مد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہیے. میرا جو خیال تھا اور جو میرے پاس معلومات تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.